ایک نیا پیج لیجئے، نئے پیج پہ لکھنا شروع کریے، عنوان ڈالیے مجلۃ الاحکام العدلیہ کا تعارف۔ مجلۃ الاحکام العدلیہ کا تعارف۔ مجلۃ الاحکام العدلیہ کا تعارف لکھیے 13ویں صدی ہجری میں 13ویں صدی ہجری میں فقہ حنفی پر جو اہم کام ہوئے، 13ویں صدی ہجری میں 13ویں صدی ہجری میں فقہ حنفی پر جو اہم کام ہوئے، ان میں ایک اہم کام مجلۃ الاحکام العدلیہ کی ترتیب بھی ہے۔ ان میں ایک اہم کام مجلۃ الاحکام العدلیہ کی ترتیب بھی ہے۔ یہ کتاب سلطان عبد العزیز خان العثمان کے یہ کتاب سلطان عبد العزیز خان العثمان کے عہد خلافت میں مرتب کی گئی۔ عہد خلافت میں مرتب کی گئی۔ اصلاً یہ کتاب ترکی زبان میں تھی۔ اصلاً یہ کتاب ترکی زبان میں تھی، بعد میں اس کو عربی کا جامہ دیا گیا۔ بعد میں اس کو عربی کا جامہ دیا گیا۔ یہ کتاب معاملات مالیہ یہ کتاب معاملات مالیہ یعنی اسلام کے اقتصادی نظام پر لکھی گئی اور 16 ابواب پر مشتمل ہے، جن میں بیوع، اجارہ، کفالہ، حوالہ، امانات، اقرار، حجر، شفعہ، شرکت، اکراہ، دعوی، قضا، بینہ اور تحلیف شامل ہیں۔ تحلیف، حلف یحلف تعلیفا، قسم دلانا، اور تحلیف شامل ہیں۔ یہ کتاب قانونی انداز میں دفعہ وار مرتب کی گئی۔ یہ کتاب قانونی انداز میں دفعہ وار مرتب کی گئی۔ کل دفعات 1851 ہیں۔ کل دفعات 1851 ہیں، جن میں سے 99 دفعات قواعد فقہیہ پر ہیں۔ اس کی تصنیف کا آغاز
اس کی تصنیف کا آغاز 1286 ہجری سے ہوا 1286 ہجری سے ہوا اور 1293 میں پائے تکمیل کو پہنچا۔ اور 1293 ہجری میں پائے تکمیل کو پہنچا۔ اس کی ترتیب میں خلافت عثمانیہ کے نامور فقہا شامل تھے۔ نامور فقہا شامل تھے جن میں سے شیخ احمد جودت، جیم سے شیخ احمد جودت، سید احمد خلیل، علامہ سید احمد خلوسی سواد سے علامہ سید احمد خلوسی، قاضی دارالخلافہ شیخ یوسف الدین، علامہ سید احمد حلمی، بڑا ہا سے علامہ سید احمد حلمی، شیخ محمد امین الجندی، جیم سے شیخ محمد امین الجندی وغیرہ سر فہرست ہیں۔ خلافت عثمانیہ میں 28 سالوں تک اسی کتاب کے مطابق فیصلے ہوتے رہے۔ چند مقامات کو چھوڑ کر باقی تمام مسائل فقہ حنفی کے مفتہ بہی اقوال کے مطابق ہیں۔ باقی تمام مسائل فقہ حنفی کے مفتہ بہی اقوال کے مطابق ہیں، اور جن 99 قواعد کو اس میں جگہ دی گئی ہے، ان میں سے بیشتر قواعد مسالک اربع میں متفق علیہ ہیں۔ پیراگراف چینج کریے۔ مجلہ کے 99 قواعد اپنی جامعیت کی وجہ سے نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ قواعد ابو سعید الخادمی کی مجامع الحقائق اور ابن نجیم کی الاشباح والنظائر سے زیادہ تر ماخوذ ہیں۔ جن حضرات نے مجلہ کی شروحات لکھی ہیں
مجلہ سے مجلۃ الاحکام سمجھیے گا، سمجھ رہے ہیں؟ جن حضرات نے مجلہ کی شروحات لکھی ہیں انہوں نے ان قواعد کی بھی تشریحات لکھی ہیں۔ مجلہ کی شروحات میں سلطنت عثمانیہ کے شعبہ افتاء کے امین العام سلطنت عثمانیہ کے شعبہ افتاء کے امین العام شیخ علی آفندی کی شیخ حیدر علی آفندی لکھیے شیخ حیدر علی آفندی کی شیخ حیدر علی آفندی کی آفندی جناب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ترکی میں۔ آفندی کی درر الحکام شرح مجلۃ الاحکام درر الحکام شرح مجلۃ الاحکام لبنان کے نصرانی عالم سلیم رستم باز کی شرح مجلۃ الاحکام العدلیہ حمص کے مفتی اعظم بڑا حوصوات سے حمص کے مفتی اعظم علامہ خالد عطاسی کی عطاسی الف اور تے سے اور سین سے عطاسی، بہت سے لوگوں نے عین اور تو سے بھی لکھا عطاسی، لیکن عطاسی زیادہ مشہور ہے۔ حمص کے مفتی اعظم علامہ خالد عطاسی کی شرح مجلۃ الاحکام العدلیہ اور دمشق یونیورسٹی کے پروفیسر محمد سعید المحاسنی کی شرح مجلۃ الاحکام العدلیہ کافی مشہور اور متداول ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے تجارتی قوانین اور اسلامی بینکاری تجارتی قوانین اسلامی بینکاری صفحہ 31 تا 36 2-3 لائن اور لکھ لیجئے، بس صرف 2-3 لائن باقی ہے، 2-3 لائن لکھ لیجئے۔ بعض حضرات نے بطور خاص مجلہ کے قواعد کی شرحیں لکھی ہیں، ان میں شیخ عبدالستار القسطنطینی کی
تشریح القواعد تشریح القواعد الکلیہ شیخ احمد الزرقا کی شرح القواعد الفقہیہ شیخ احمد الزرقا کی شرح القواعد الفقہیہ شرح القواعد الفقہیہ ڈاکٹر محمود احمد غازی کی ڈاکٹر محمود احمد غازی کی قواعد کلیہ اور ان کا آغاز و ارتقاء قواعد کلیہ اور ان کا آغاز و ارتقاء اور مفتی شاد محمد شاد کی فقہی قواعد کا تحقیقی مطالعہ بطور خاص قابل ذکر ہیں ٹھیک ہے، بس مکمل ہو گیا درس۔ اب اس کے بعد شروع ہوگا انشاءاللہ قواعد، کل سے شروع ہوں گے، ٹھیک ہے۔